گمان یا تو یہ ہوگا کسی کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں گے یا برا گمان رکھیں گے. تو اچھا گمان جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. برا گمان رکھیں گے تو اگر اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے، کوئی قرینہ ہے، تو وہ بھی گناہ نہیں ہے. اب رہ گیا وہ برا گمان جس کے پیچھے دلیل نہیں ہے، تو وہ گناہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اچھی رائے رکھنی چاہیے اپنے بھائیوں کے بارے میں، بری رائے رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو. یہ بدگمانی جو ہے یہی انسان کو کئی گناہوں پہ ابھارتی ہے. اسی وجہ سے آپ کسی پہ عیب لگاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو. کسی کے عیب کی تلاش میں رہنا، یہ دیکھنا کہ یہ کیا گناہ کرتا ہے، اس گناہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا. آج کل کے زمانے میں اب اس میں کافی ترقی آ گئی ہے. ایک صاحب آپ کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں اور آپ پیچھے سے گور گور کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے موبائل میں کیا چیزیں ہیں، یہ کیا دیکھ رہا ہے موبائل میں، یہ موبائل میں کیا سنتا ہے. تو یہ اس سے روکا ہے. اور جاسوسی کی بنیاد بھی بدگمانی ہوتی ہے کہ پہلے آپ غلط رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ غلط آدمی ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہوگا، غلط کام کرتا ہوگا، پھر آپ اس کی جاسوسی کرتے ہیں، اور جاسوسی کرنے سے اسلام سختی سے روکتا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لے آئے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرنے سے دور رہو. اگر تم کسی کے پوشیدہ عیب تلاش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پوشیدہ عیب ظاہر کر دے گا، چاہے تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو. گھر میں بیٹھ کے آپ نے کوئی غلط کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، کیونکہ آپ اللہ کے کسی اور بندے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کریں گے. آپ کا کوئی پڑوسی، ان کی لڑکی سے کوئی غلطی ہو گئی، اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس غلطی کے اوپر پردہ پڑ جائے تاکہ کل کو رشتہ کرنے میں مشکل پیش نہ آئے. لیکن ہماری ماؤں بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسی لڑکی کی تشہیر کی جائے، جگہ بہ جگہ بتایا جائے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ فلاں گھر کے میں فلاں لڑکی نے کیا کیا ہے. تو یہ سارے غلط کام ہیں جن سے اسلام روک رہا ہے. جاسوسی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. البتہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو امن و امان میں خرابی کا باعث بن رہے ہیں، تو وقت کی حکومت کا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھے تاکہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. یہاں حکومت کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حکومت چاہتی ہے کہ معاشرے میں امن و امان رہے. اس لیے اسلام کے دشمن اور امن و امان میں خرابی پیدا کرنے والے، ان پہ نگاہ رکھنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کا تذکرہ کرنا جن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اپنے بھائی کی جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ باتیں اس میں موجود ہوں، اگر وہ عیوب اس میں موجود ہوں، اگر وہ کمزوریاں اس میں موجود ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ آپ کے بھائی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی گناہ پایا جاتا ہے، کوئی خرابی پائی جاتی ہے، آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ گناہ نہیں پایا جاتا، وہ عیب نہیں پایا جاتا، آپ پھر بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ تو بہتان ہو گیا، الزام ہو گیا، تہمت ہو گئی. تو خلاصہ کلام کیا ہو گیا کہ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں. یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، خیر کے کاموں میں استعمال کریں. اس سے نہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، اس سے نہ آپ کسی کو عیب نہ دیں، اس سے آپ کسی کو برے لقب سے نہ پکاریں، اور آپ اس سے کسی کی غیبت بھی نہ کریں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کے بارے میں آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ جب دل صاف نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے. تو اپنا دل دوسروں کے بارے میں صاف رکھیں.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی برائی واضح کرنے کے لیے بڑی اچھی مثال دی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے بھائی کا گوشت ہو اور بھائی بھی مردہ تو کیا آپ اپنے ہی بھائی اور وہ بھی مردہ اس کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ گوشت کھایا جاتا ہے حلال جانوروں کا، انسانی گوشت کھایا نہیں جاتا. اور سگا بھائی ہو اس کا گوشت کون کھائے گا، اور وہ بھی مردہ؟ یقیناً آپ یہ کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی غیبت کرنا یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. تم اسے ناپسند کرو گے تو جیسے تم اس عمل کو ناپسند کرتے ہو ایسے ہی غیبت کو بھی ناپسند کرو.